تو یعنی وہ اور آپ آپ کی اس جو کو باقی جماعتیں ہیں وہ شامل تھیں آپ کے ساتھ؟ آپ ان کو شامل سمجھیں یا شامل نہ سمجھیں، تو آپ ایسے نے سوال ایسی کیا، میں نے سچویشن آپ میں کو شوکت صاحب، ایسی سچویشن میں کیا یہ نہیں ہوتا کہ اب ایک کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی جن کو آلریڈی بہت سی ریزرویشنز ہوں گی اور سمجھ میں نے پھر اپنی ایس او پی ریپیٹ کروں گا کہ ہماری یہ تحریک غیر سیاسی غیر نظریاتی، جب غیر سیاسی کہیں گے تو اس کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کا آپ ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتے، آپ ایز اے ورکر اس پنڈال کے اندر آ سکتے ہیں۔ جب نظریات کی بات کریں گے تو دو پاپولر نظریہ علاقے پاکستان، نظریہ خود مختار کشمیر، تو ہم نے ان کو بین کیا تھا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ اپنے نظریات کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب اتنی سختی ہوگی تو پھر کسی سیاسی جماعت کے بندے کو اس طریقے سے آ کے اس پلیٹ فارم کو یوز کرنے کی میں نہیں سمجھتا، نہ تو کسی کی اتنی ہمت ہوگی، نہ ہی ہم اتنے وہ کم عقل ہیں کہ ہم اپنا پلیٹ فارم کسی سیاسی جماعت کو یا کسی نظریے کو استعمال کرنے دیتے ہیں۔ اور دو پنجابی خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارا تم جاؤ پنجاب میں جاؤ اور یہاں اوہو، پہ تمہارا کیا کام ہے؟ تھوڑا سا اس کا بھی بیک گراؤنڈ اب بتا دیجئے کیونکہ اس ہاں سے اب بہت سے دیکھیں نا یہاں سوالات پہ جنم رہے۔ بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ آپ کیونکہ خود سٹی کی ریوی ہیں، یہاں پہ پہلے یہ جو پنجاب سے بھکاری مانگنے والے ہوتے تھے نا، پہلے نہیں ہوتے تھے۔ آپ اپنے 5-8 سال پیچھے چلی جائیں، اسکول لائف میں چلی جائیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پنجاب سے بھیک مانگنے کے لیے یہاں پہ کوئی آتا ہو۔ اب یہ اتنا ٹرینڈ بن چکا ہے، آپ کو میں ویڈیوز بھیج سکتا ہوں، میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں کہ یہ جو پنجاب سے بھکارنے آتی ہیں، یہ باقاعدہ ان کا ایک پورا یہ پیشہ ہے کہ یہ بہت بڑی گاڑیوں میں پورا یہ فیملیاں لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ ڈیرے ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہمارے بازاروں میں جاتی ہیں ہماری عورتوں سے کہ وہ اپنا پرس سے چوری کرتی ہیں۔ ثبوت میں دوں گا سارے آپ کو۔ پھر دوسری بات ہے، یہ لوز لینگویج ان کی ڈریسنگ ایسی نازیبا حرکتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں، میل فیمیل سارے تنگ آ گئے ہوئے تھے۔ ہم بارہا انتظامیہ کو، پولیس کو کہہ چکے کہ ہماری ان سے جان چھڑائیں، ان کو ریاست بدر کریں۔ ان کا کیا کام ہے؟ یہ پنجاب کے یا سندھ سے دور دراز علاقوں سے آ کے یہاں پہ بھیک مانگتے ہیں۔ اس دن جب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، میں ان کو بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ یہاں کیا آ رہے، آپ جاؤ پنجاب میں جا کے بھیک مانگو، یہاں پہ آپ کس کے لیے یہاں پہ آتے ہو اور آگے یہ بےہودگی یہاں پہ پھیلاتے ہو۔ اب ان پولیس والوں کو جو ویڈیوز بعد میں سرکولیٹ ہوئیں جب سگنلز جو ہیں وہ بحال ہوئے کہ ان کو لٹایا ہوا ہے بیچارے اور وہ ہانپ رہے ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد کھڑے ہیں اور ان کو جو برا بھلا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ مناظر بڑے شرمناک تھے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان سے فورسز پہلے بھی آتی تھی، الیکشن ہوتے تھے وہ آتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو کبھی بھی آزاد کشمیر کے اندر کہ جب بھی فورسز باہر سے آئیں تو ان کی جو ایک وہ ریہرسل ہوتی ہے یا ان کا فلیگ مارچ ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ اس حکومت نے یہ مثال قائم کی لوگوں کو ایگریشن شو کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، اسپیشلی 2023 کی جو ہماری کال تھی، یہ تاریخ ہے آزاد کشمیر کی جو میں بات کر رہا ہوں، اور ثابت کروں گا۔ اس سے پہلے الیکشن ہوئے، سب کچھ ہوا، کبھی بھی پولیس کا فلیگ مارچ نہیں ہوا۔ اب فلیگ مارچ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی گاڑیوں کو، آپ اپنی ایسی گاڑیوں کو جن سے آپ وہ جو بختر بند گاڑیاں وہ رکھتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، آپ ہوٹر لگا کے شہر پورے کا وزٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کا ایک کام کیا گیا۔ اس کے بعد باقاعدہ ریہرسلز کی گئیں کہ آپ نے لوگوں کو کس طریقے سے مارنا ہے، جب پروٹیسٹ کریں گے آپ نے کس طریقے سے مارنا ہے۔ باقاعدہ یہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ پھر اس دفعہ یہ اسی سال کی بات کروں گا، پولیس لائن جو ہمارا گوجرا ہے، وہاں پہ یوم تحسیس منایا گیا پولیس والوں کا۔ انہوں نے تو پورا سکرپٹ وہاں پہ ڈرامہ گراؤنڈ کے اندر شو کیا کہ جی یہ پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں، آپ نے ان کو مارنا کس طریقے سے ہے۔ اگر جب ریاست کے ادارے اس طریقے سے پوز کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہر عمل کا رد عمل ہوگا۔ تو دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کس فورسز کی بات کر رہی ہیں کہ مظفر آباد کے اندر جس شخص کو فائرنگ کرتے آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، اسی شخص کو پولیس کی گاڑیاں پروٹیکٹ کر رہی ہیں، پولیس کی انتظامیہ پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور باقاعدہ وہ آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں رکھ کے پنڈال میں لایا گیا، پنڈال پہ فائرنگ کی گئی، اور پھر پولیس کے آگے پیچھے کی سیکیورٹی دے کے اس کو شہر سے باہر نکالا گیا۔ جب پولیس اس لیول پہ چلی جائے گی تو پھر آپ بتائیں نا کہ ری ایکشن تو آئے گا۔ میں مظفر آباد میں دیکھیں تو نیلم پل کے اوپر پولیس ساتھ رہ کے فائر کروا رہی ہے اور لاش نیچے گرتی ہے، تو آپ بتائیں کہ ایک کی لاش جب گرے گی تو وہ کیا جواب دے گا؟ کیا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، سر نیچے کر لے گا نا؟ لاٹیاں ضرور تھیں، لاٹھیوں کا میں نے پہلے بھی کلیئر کیا کہ ہم پہاڑی لوگ ہیں، ہمیں ہمارے راستے اپ اینڈ ڈاؤن والے ہیں، ہم رات کو سفر کرتے ہیں، دن کو کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے کہ کوئی راستے میں جانور آ جاتا ہے، کوئی بچھو آ جاتا ہے، کوئی لگڑ بگڑ کتا بلا آ جاتا ہے، اس کو مارنے کے لیے وہ لاٹھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس اچھا، کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جی ہم کو دہشت گرد ہو گئے۔ نہیں نہیں بالکل ایسا یہ مطلب نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ احتجاج اسی طرح سے جاری رہیں گے، آگے بھی ہوتے رہیں گے؟ نہیں، ابھی جو ہمارا ایک ایم او یو سائن ہوا ہے اس کے اندر جو گارنٹر بیٹھے ہیں، ہمیں ان گارنٹرز پہ مکمل اعتماد ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، لیکن اگر کسی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کسی کی بھی پابند نہیں ہے۔
پھر نکلے گی باہر. جی بالکل.